آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دراز.com سے شاپنگ کی ہوگی، amazon.com سے شاپنگ کی ہوگی یا پروڈکٹ سیل کیے ہوں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ کو ایک اسپیسیفک پک اپ لوکیشن دی جاتی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اپنا پروڈکٹ ڈسپیچ کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل آپ کا آرڈر گھر پہ نہیں پہنچتا ہے تو آپ کو ایک اسپیسیفائڈ پک اپ پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اس شاپ پہ جا کے جو انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اسپیسیفائی کوریئر کے ساتھ وہاں سے جا کے آپ اپنا پروڈکٹ لے سکتے ہیں ان کو، اینڈ دین اس کے بعد آپ اس کو دکھا کے اپنا پروڈکٹ لے سکتے ہیں اینڈ ڈسپیچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. 9 to 5 آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کب شاپ اوپن ہے کب شاپ کلوز ہے. لیکن ہیئر ان آسٹریا، اٹلی، فرانس، ناروے، سویڈن، ان جیسی کنٹریز میں آپ کو یہ سہولت دی جاتی. ایون آسٹریلیا، یو کے اینڈ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. یہ جگہ جگہ پہ بہت بڑے سے ایک باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا آرڈر ڈسپیچ بھی کر سکتے ہیں اینڈ اس کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں. تو رائٹ ناؤ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ای کامرس کچھ آرڈرز تھے تو وہ میں ڈسپیچ کر رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں. تو رائٹ ناؤ میں اپنے لوکیشن پہ اب پہنچ چکا ہوں، ڈرائیو وے پوسٹ اسٹیشن کہہ سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آرڈر ڈسپیچ کس طرح سے کرتے ہیں. رائٹ ناؤ ہم پوسٹ اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اینڈ یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لینگویج سلیکٹ کرنی ہے. تو لینگویج یہاں پہ آپ 2 لینگویجز ہیں کرنٹلی، ایک ڈوئچ ہے اور ایک انگلش ہے. تو میں اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیتا ہوں اینڈ دین اس کے بعد مجھے اسپیسیفائڈ کوریئر چوز کرنا ہے. تو میرے کیس میں DPD تھا تو میں نے DPD سلیکٹ کر لیا اینڈ دین اس کے بعد مجھے سینڈ پیکج پہ کلک کرنا تھا. اینڈ دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو شپنگ لیبل لگا ہوا ہے اس کو اسکین کر لیں. تو اسکین کرنے کے بعد یہ کچھ ٹائم لیتا ہے پروسیسنگ میں. تو اب یہ پروسیس ہو رہا ہے اینڈ دین اس کے بعد یہ جو DPD کا باکس ہے یہ مجھے کھل جائے گا اینڈ دین میں اس میں یہ پیکج رکھ دوں گا. اینڈ آفٹر سم ٹائم جب ان کی گاڑی آتی ہے تو یہ ڈسپیچ کر دیتے ہیں اس کو، مجھے کنفرمیشن آ جاتی ہے ای میل پہ. واپسی کے دوران مجھے یہ پیارا سا فارم ملا تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ رائڈنگ کرا رہے ہیں، لیکن رائڈنگ بالکل نہیں کرا رہے تھے. یہ ان کا اپنا پرائیویٹلی اون فارم تھا ہارسز کا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا. آئی تھاٹ ٹو میک سم شارٹس آف اٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے 5-6 گھر ہیں جو سب یہ ہارس رائڈنگ کا کام کرتے ہیں یہاں پہ. ان کی پوری ایک کمیونٹی، ایک گروپ ہے تو وہ سب یہاں پہ ہارس رائڈرز ہیں. تو یہاں سے یہ ایک پورا گروپ جاتا ہے، پھر یہ کمپیٹ کرتے ہیں ہارس رائڈنگ جو ان کی کمپٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. تو مجھے کچھ کیش ڈپازٹ کرنا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ یہاں پہ کیش ڈپازٹ آپ ڈائریکٹ مشین میں بھی کر سکتے ہیں اور کاؤنٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیش مشین میں ڈپازٹ کرنا ایزیلی ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کارڈ انسرٹ کریں گے، یہاں پہ آپ اپنا کلک کریں گے ڈپازٹ کیش ان اون اکاؤنٹ اینڈ دین اس کے بعد آپ کو یہ اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کیش رکھنے کے بعد یہاں پہ یہ کچھ ٹائم لیتا ہے کاؤنٹنگ میں. میں نے کیش رکھ دیا ہے اینڈ دین میں اس کے بعد سلیکٹ کرتا ہوں فنش انسرٹنگ اینڈ دین یہ کچھ ٹائم لے گا پروسیسنگ میں اور یہ مجھے اب یہاں پہ بتا دے گا کہ آپ نے کتنا کیش رکھا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس نے مجھے اب یہ بتا دے گا. اس نے مجھے بتا دیا کہ میں 250 یورو اب ڈپازٹ کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو کنفرم ڈپازٹ کرتا ہوں یہاں سے اینڈ دین میں یہاں پہ رسیٹ پرنٹ کر دیتا ہوں اور یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جائیں گے. تو یعنی آپ کو کسی کیشیئر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھی سہولت ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے اور میں آگے نہیں بتا سکتا. تو یہ واپسی پہ سٹی سینٹر کا کچھ ویو تھا اینڈ دین اس کے بعد میں گھر چلا گیا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. اینڈ ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. تھینک یو، بائے بائے.